اما بعد، بیان سارا سال ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ جمعے والے دن بھی بیان ہوتا ہے، ہفتے میں 3 درس ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد بھی بیان ہوتا ہے، اور آج کل معتکفین کے لیے ظہر کے بعد بھی بیان ہو رہا ہے، اور کل جمعہ انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ اور میں چونکہ مختلف جگہ جاتا رہتا ہوں تو مجھے اس کا تجربہ ہے کہ جہاں پروگرام لمبا ہو جاتا ہے تو وہاں جو سننے والے سامعین ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کب جان چھوڑے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو مکھن چاہیے نا، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھینس خریدے، اس کے لیے چھپر بنائے، پھر اس کے لیے چارے کا انتظام کرے، پھر گوالے کا انتظام کرے، پھر دودھ دوئے، پھر دہی جمائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لسی بنائے، اور پھر مکھن نکال کے کھائے۔ قیم کا کچھ نہیں۔ اور ایک یہ کہ کسی آدمی کو بنا بنایا تیار خالص مکھن مل جائے، وہ ساری مشقت اس کی بات لمبی کر کر کے آخر نتیجہ ہوئی، تو میں بالکل لوگ ایک ہی بات آپ سے کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کر کے اور جگہ بھی جانا ہے۔ اتفاقاً لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے۔ وہ جو دور جانے والے قاری صاحبان تھے تو وہ بڑے پریشان ہیں کہ ختم آج ہی کرے اور کل بھاگے۔ ان کو اصل ٹائم ہفتے کا دیا ہوا تھا، اور اتفاقاً قاری صاحب نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کل جانا ہے۔ میں نے کہا پھر انتظار کرو، آج یہاں بیان کر کے پروگرام اپنا ختم کر کے پھر آپ کے پاس جانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث شریف آپ کو سنانی ہے اور ایک فرمائش ہے وہ پوری کرنی ہے۔ حدیث شریف تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بھائی جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، گناہوں کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، لوہے کو جب زنگ لگ جائے تو اس کو تو بھٹی میں ڈال کر کے اس کا زنگ جلا دیتے ہیں، اور لوہا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل کو جب زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کثرت و ذکر الموت، بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس سے بھی وہ زنگ دور ہوتا ہے اور دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس سے بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کا دوسرے انداز سے بھی آپ نے بات سمجھائی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو پھر وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو نقطہ پکا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کیا پھر ایک اور نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا گناہ کیا پھر ایک اور نقطہ لگ گیا۔ اس طرح گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نقطے لگتے اس کا دل نقطوں سے بھر جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ وقت دل کی موت کا ہوتا ہے۔ روحانی طور پر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل مردہ ہو جائے تو پھر اس کو اچھائی نظر نہیں آتی، برائی نظر نہیں آتی۔ اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جسمانی طور پر دل مردہ ہو جائے تو اس کو زندہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، مصنوعی تنفس ہے، وینٹیلیٹر ہے، بال بچ جاتے ہیں اور تھوڑا سا اتارو تو پھر چل بس نہیں۔ لیکن روحانی طور پر دل مردہ ہو جائے تو اس کو زندہ کرنے کی یہ 2 طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ ایک ذکر کرنا موت کا کثرت کے ساتھ، موت کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسبیح لے کر کے موت کی تسبیح شروع کر دیں۔ کثرت ذکر سے مراد ہے موت کا دھیان، سوچنا،
موت کے بارے میں، قبر آخرت کی باتیں سوچنا، جو لوگ اس کے کلاس فیلو تھے، ہم عمر تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں سوچنا، کبھی کبھی قبرستان چلے جانا، قبروں کو دیکھ کر کے جو ہے نا موت کو سوچنا، کبھی اپنے آباء و اجداد کو سوچنا کہ میرا ایک پردادا ہوتا تھا، وہ ہماری ساری جائیداد کا مالک تھا، ہماری کوٹھی بنگلے میں وہی آباد تھا، پھر ایک وقت آیا وہ بیچارہ چل بسا سب کچھ چھوڑ کر کے، پھر میرے دادا جان جائیداد کے مالک بن گئے اور وہ کوٹھی میں رہنے لگے، اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دادا جان بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اب میرے والد صاحب، تو بھائی ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی پردادے تک پہنچوں، بیٹے کی شادی ہوگی، پوتے پیدا ہوں گے تو دادا بن جاؤں گا، اور پوتوں کی شادی ہوگی تو پردادا بن جاؤں گا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پوتوں کی خوشی دیکھنی نصیب ہوتی ہے، جو ہوتے ہیں وہ پیشاب پخانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں سوچنے سے انسان کا جو دل ہے وہ اس میں دوبارہ روحانی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور جواب دینا۔ اور دوسرا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت، جیسے آپ انگلش میں ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں، اگر عربی کی بھی کچھ شد بد ہوتی تو آپ کا دل دہل جاتا کہ یہ 24 راتوں میں قاری صاحب نے قرآن میں کیا سنایا ہے، کیا کہا ہے قرآن میں قبر آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، ایک ایک کوئی صفحہ ایسا نہیں، کوئی رکعت ایسی نہیں گزری جس میں قبر آخرت اور موت کا کیا ہو تذکرہ نہ ہو۔ خاص کر کے یہ جو آخری پارہ ہے، آج ہی قاری صاحب نے سورۃ پڑھی والمرسلات عرفا، اس میں 6 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا انما توعدون لواقع، پکی بات ہے جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ 100% سچا وعدہ ہے، واقعہ ہو کر کے رہے گا۔ اسے ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے نا، اگر سمجھ کر کے ہو تو پھر سبحان اللہ، اور اگر بے سمجھے بھی ہو تب بھی قرآن کی تلاوت جو ہے نا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حکیم سے آپ نے نبض چیک کرائی، نسخہ لکھوایا، پنساری سے وہ نسخہ بنوایا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ نسخے میں کون کون سے اجزاء ہیں، ان کی کیا کیا تاثیر ہے، نسخہ استعمال کر رہے ہیں، دن بہ دن جو ہے نا صحت بحال ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، ہم نے پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کھولنا ہے، قرآن کھولنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے، جتنی بھی توفیق ہو، 1 پاؤ ہو، آدھا پارہ ہو، پارہ ہو۔ حافظوں کے لیے لکھا ہے 3 پارے اور ناظر خان کے لیے 1 پارہ کم از کم، لیکن چلو پابند نہیں کرتے، جتنا بھی ہو لیکن قرآن بہرحال کھولے سے، ایسا نہیں کہ قرآن پڑھا۔ اور دوسرا جو ہے نا موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنے پر 1-2 سال پہلے میں نے کہ یہاں نظم سنائی تھی، وہ کچھ دوستوں کی فرمائش ہے، بس وہ فرمائش پوری کر کے پھر دعا کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، الہامی شاعر تھے۔ انہوں نے درس عبرت کے نام سے بندے کو موت یاد دلانے کے لیے چند اشعار کہے، وہ اشعار آپ کو سنانے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی
یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام ول بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زمین کے ہوئے پیوند لوگ کیا کیا، زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا، اجل نے بچھاڑے تن و مند کیا کیا، دکھائے گا تو زور اپنا داچند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کی کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ ہر طرف انقلابات عالم، جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہے ماتم، یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہے ماتم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہر وقت پیش نظر جب ہے یہ منظر، پھر تیرا دل یہاں بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقہ سے آہو بقا ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقہ سے آہو بقا ہے، کہیں شکوہ جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب